السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کا جو سیشن ہے اس میں ہم بات کریں گے کہ وہ کون سی وجوہات ہیں جس کی وجہ سے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں جو گریڈز انہوں نے لینا ہوتے ہیں، جتنے نمبر انہوں نے لینا ہوتے ہیں وہ نہیں لے سکتے یا پھر وہ فیل ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے پور میموری۔ بعض اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو کہ محنت تو کرتے ہیں، سبق کو یاد بھی کرتے ہیں، لیکن ان کی یادداشت کا ایک مسئلہ ہوتا ہے، ان کی میموری ویک ہوتی ہے، وہ اپنے لیسن کو ریٹین نہیں کر پاتے۔ جب وہ ریٹین نہیں کر پاتے تو دوسرے تیسرے دن ان کو وہ لیسن جو انہوں نے یاد کیا ہوتا ہے وہ بھول جاتا ہے، اس کی وجہ سے ان کے ٹیسٹ میں نمبر نہیں آتے۔ تو اس کے لیے 2-3 ٹیکنیکس ہیں جو کہ میری ویڈیوز میں بھی آلریڈی ریکارڈ ہو چکی ہیں، آپ وہاں پہ جا کے بھی اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلی جو ٹیکنیک ہے وہ SQ3R ہے۔ SQ3R جو ٹیکنیک ہے وہ رابنسن نے دی تھی۔ اس ٹیکنیک کو یوز کر کے آپ لیسن کو زیادہ دیر تک یاد رکھ سکتے ہیں۔ اور دوسری جو ٹیکنیک ہے وہ فائن مین ٹیکنیک ہے۔ اس ٹیکنیک کے ذریعے بھی جو لیسن یا سبق آپ نے یاد کیا ہوتا ہے وہ زیادہ دیر کے لیے آپ کے مائنڈ میں ریٹین رہتا ہے۔ تو جو پہلی چیز ہے کہ پور میموری کی وجہ سے بچوں کے نمبر نہیں آتے یا ان کی جو ساری کی ساری جو محنت ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ دیکھا جاتا ہے کہ جو بعض بچے ہوتے ہیں نا وہ ڈیپ لرننگ نہیں کرتے، وہ تھوڑا سا ریڈ کر لیا، تھوڑا سا ٹیسٹ کو یاد کر لیا اور دوسرے دن جا کے ٹیسٹ دے دیا، اس وجہ سے بھی ان کے نمبر نہیں آتے۔ دوسری جو چیز ہے جس کی وجہ سے بچوں کے نمبر نہیں آتے وہ ہے پروکریسٹینیشن، کہ اپنے کاموں کو ملتوی کرنا۔ بعض بچوں کے اندر یہ ہیبٹ ہوتی ہے کہ وہ اپنا کام وقت پہ نہیں کرتے۔ روز کا جو انہیں لیسن ملتا ہے، جو ٹیسٹ ملتا ہے یا ہوم ورک ملتا ہے، وہ روز کا کام روز نہیں کرتے۔ جب وہ روز کا کام روز نہیں کرتے تو ان کے پاس کام اکٹھا ہوتا رہتا ہے، اور جب کام اکٹھا ہوتا رہتا ہے تو اینڈ پہ ان کے پاس وقت کم ہوتا ہے اور ٹائم جو ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے اور کام زیادہ ہوتا ہے، جس کی وجہ سے وہ کم ٹائم کے اندر وہ زیادہ کام نہیں کر سکتے۔ تو آپ نے اگر آپ کے اندر یہ اگر ایک ہے پروکراسٹینیشن کی عادت ہے تو آپ نے اپنی اس عادت کو ختم کرنا ہوگا۔ اب بعض بچے ہم نے دیکھے کہ وہ پورا سال پڑھتے رہتے ہیں، جو بچہ پورا سال پڑھتا ہے، روزانہ کی بنیاد پہ ٹیسٹ دیتا ہے، اس کے A+ گریڈ آ جاتے ہیں، لیکن وہ بچہ جو پورا سال نہیں پڑھتا، صرف ایگزامز کے ڈیز میں آخری 2 مہینے پڑھتا ہے، وہ پاس تو ہو جاتا ہے لیکن اس کے نمبر بڑے کم ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جس بچے نے 100 میں سے 100% نمبر لینے ہیں اس کے پاس غلطی کی 1% بھی گنجائش نہیں ہے، اس لیے وہ ایک چیپٹر کو ایک کوشچنز کو بڑے دھیان سے کرتا ہے، کیونکہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے غلطی کا۔ لیکن اس کی نسبت اگر وہ اسٹوڈنٹ جس نے 100 میں سے 40% نمبر لینے ہیں تو اس کے پاس غلطی کے 60% چانسز ہیں۔ جب اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے پاس 60% غلطی کے چانسز بھی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کچھ چیپٹرز یاد کرتا ہے، کچھ چیپٹرز نہیں یاد کرتا، اور جتنا اس نے ٹارگٹ سیٹ کیا ہوتا ہے وہ اچیو تو کر لیتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی اچھے نمبر نہیں آتے۔ تیسری جو چیز ہے کہ بعض بچوں کے اندر یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کر دیتے ہیں۔ وہ اپنا ٹائم ویسٹ کرتے ہیں مختلف شکلوں میں۔ وہ اپنا ٹائم زیادہ تر سوشل میڈیا کے اوپر گزار دیتے ہیں، سارا دن موبائل کے اوپر، واٹس ایپ، فیس بک اور گیمز کے اوپر بے مقصد جو ہے وہ استعمال کرتے رہتے ہیں، اپنی پڑھائی کی طرف توجہ نہیں دیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرتے ہیں۔ اس میں اچھا خاصا ٹائم ان کا ضائع ہو جاتا ہے، اور جو ان کا اصل مشن ہوتا ہے وہ اپنے مشن سے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ مطلب کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنے اندر یہ جو عادت ہے، جو ٹائم کو ویسٹ کرنے والی، اس عادت کو آپ کو ختم کرنا ہوگا اور سوشل میڈیا کا استعمال کم سے کم کرنا ہوگا۔ اچھا، چوتھی جو چیز ہے، بعض بچوں کے اندر
فیئر آف ایگزامز ہوتا ہے، ان کو امتحان کا خوف ہوتا ہے، وہ ان کو بہت سارے خدشات ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں جو میں نے تیاری کی ہے اس میں سے کوشچنز وہ آئیں گے بھی یا نہیں آئیں گے، یا عین ممکن ہے جیسے ہی میں آنسر شیٹ پہ لکھنے بیٹھوں میرے ذہن سے وہ سارے کے سارے جوابات وہ ذہن سے نکل جائیں گے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، انسان کی کامیابی کا سب سے بڑا دشمن وہ خوف ہے۔ آپ نے اپنے اس خوف کو ختم کرنا ہے۔ دیکھیں، خوف جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر رکھا ہے، اس کو آپ اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے۔ کسی حد تک خوف کا ہونا یہ آپ کے لیے فائدہ مند ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کوئی انسان بہت تیز گاڑی چلا رہا ہے تو اس کے مائنڈ میں فوراً ایک ڈر ہوگا کہ کہیں میری گاڑی لگ نہ جائے، کہیں میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے، تو وہ کیا کرے گا، وہ اپنی گاڑی کو اسپیڈ کو ذرا کم کر لے گا، تھوڑا سا محتاط ہو جائے گا۔ تو پتہ چلا کہ ایک حد تک خوف کا ہونا یہ آپ کے لیے بہتر ہے، لیکن خوف کو اپنے اوپر طاری کر لینا، اپنے اوپر سوار کر لینا، اگر یہ ہوگا تو آپ نے جو اپنا دی بیسٹ دینا ہوتا ہے آپ اپنا دی بیسٹ نہیں دے سکتے۔ سو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اپنے جو خوف ہوگا امتحان کا اس کو آپ نے ختم کرنا ہے، آپ نے اپنی پوری تیاری کرنی ہے، مکمل تیاری کرنے کے بعد جو نتیجہ ہے اور وہ اللہ کے ہاں چھوڑ دیں۔ کوشش آپ کی ہے، نتیجہ آپ کے رب نے نکالنا ہے، تو آپ اپنے خوف کے اوپر قابو پائیں۔ پانچویں جو چیز ہے وہ ہے پریشر آف پیرنٹس۔ بعض بچے بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، ان کے اوپر پیرنٹس کا پریشر ہوتا ہے، وہ بڑی ان کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں ان کی پیرنٹس کے ان کے ساتھ، وہ بڑے سینسیٹیو ہوتے ہیں، پتہ نہیں میرے نمبر اگر کم آ گئے یا میں فیل ہو گیا تو میرے جو پیرنٹس ہوں گے وہ مایوس ہو جائیں گے، یا بعض کو ڈر ہوتا ہے کہ جو میرے پیرنٹس ہیں وہ مجھ سے ناراض ہو جائیں گے۔ لاسٹ ون ہے گیونگ اپ۔ بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑی جلدی گیو اپ کر دیتے ہیں، وہ ایک بار یا دو بار پریکٹس کرتے ہیں، اگر وہ اس میں ناکام ہو جائے تو وہ اس کام کو ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیں، مسلسل لگے رہنا اور کوشش کرتے رہنا یہ آپ کو کامیاب کروا دیتا ہے۔